بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا تقریباً لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور اس مرض کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین اسلام، شریعت محمدی، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے حالات سے نمٹنے کے لیے بنیادی تعلیمات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں عطا فرما دی ہیں۔ اب یہ علماء ذیشان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچائے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ متعدی امراض اور وبائی امراض کے دنوں میں حالات معمول کے مطابق نہیں رہتے۔ جب حالات معمول کے مطابق ہوں تو دین کے احکامات بھی معمول کے مطابق عطا فرمائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، اور جب حالات مخصوص حالات کی صورت اختیار کر جائیں اور ہنگامی حالات کی صورت اختیار کر جائیں تو پھر دین کے احکامات کے اندر بھی تغیر و تبدل اور رخصت کی گنجائش خود اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ علماء ذیشان کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں نماز تراویح وہ کیسے ادا کی جائے۔ نماز باجماعت کے لیے کہا جاتا ہے تھوڑے لوگ باہر نکلیں اور باقی لوگ گھروں میں نماز ادا کر لیں، یا نماز جمعہ کے لیے چند لوگ نکلیں اور باقی لوگ گھر کے اندر نماز ظہر ادا کر لیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود فقط یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کووڈ-19 پر جو تحقیقات اب تک سامنے آئی ہیں ان کی وجہ سے یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، بیمار ہیں، کچھ ہلاک ہو گئے۔ اب اگر کوئی بندہ آنکھیں بند کر لے اور بند کر کے کہے کہ یہ وائرس کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو پھر ایسے بندے پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، مگر وہ حقیقت میں لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دین سے متنفع کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وائرس ہے اور یہ دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اور پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ابھی تک کوئی دوا وہ دریافت نہیں ہو سکی۔ تو کیسے بچا جائے؟ سوائے احتیاطی تدابیر کے ابھی تک کوئی علاج نہیں سامنے آ سکا۔ تو اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پر خود تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا بھی حرام ہوتا ہے، یعنی جب علم ہو یہ کام کریں گے تو ہلاک ہوں گے، یہ کام کریں گے تو رسوا ہوں گے، یہ کام کریں گے تو اذیت میں مبتلا ہوں گے، تو اس کام کو شریعت منع کرتی ہے وہ کام نہ کیا جائے۔ اسی طرح جتنی تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا نہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، احتیاط کرنا نہ توکل اور تدبیر نہ تقدیر کے خلاف ہے، نہ یہ توکل کے خلاف ہے، نہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، بلکہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ عین شریعت کی منشا ہے۔
اور تراوی کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذہن نشین رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز تراوی فرض نماز نہیں، یہ مسنون نماز ہے، اور جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے۔ یعنی ایسی صورتحال کہ جب لوگ زیادہ جمع ہوں اور جمع ہو کے وائرس زدہ ہوں، ایک کا وائرس دوسرے کو وہ نقصان پہنچائے، اذیت پہنچائے، متاثر کرے اور ہلاکت کا سبب بنے۔ اور یہ کرونا وائرس کے بارے میں تو تحقیق سامنے آ چکی ہے کہ 14 دن سے لے کر 28 دن تک تو اس کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی بعض صورتوں میں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو وائرس ہو چکا ہو اور اس کو علامات نہ ہوں، تو پھر اس سے ڈسٹینس رکھا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے میل ملاپ کو کم کیا جائے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھے، تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے اور لوگ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اب موجودہ حالات میں چند چیزیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نماز تراویح فرض نہیں، یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، مگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں 2 4 10 20 لوگ نماز تراویح ادا کر لیتے ہیں تو ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں گے، بلکہ اگر چند لوگوں نے جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، باقی لوگ گھر میں ادا کریں، تو گھر میں ادا کرنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، بالخصوص جب متعدی امراض پھیل چکے ہوں اور لوگوں کو وائرس کی وجہ سے متاثر کر رہے ہوں، تو پھر اس نفلی نماز، اس مسنون نماز کو گھر میں ادا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں نماز ادا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے نماز تراویح گھر میں ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں نماز تراویح گھر میں ادا کی گئی، اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو بسم اللہ، ایک امام کے پیچھے جمع کر دینے سے وہ سنت قرار پائی، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی بالکل سنت ہے، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہو گیا۔ اب یہ سنت اس درجے میں سنت موقدہ نہیں بنے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی، اب حضرت عمر فاروق نے جب مقرر فرمائی تو یہ سنت موقدہ تو بنی مگر سنت کفایہ رہی، یعنی چند لوگ بھی ادا کریں تو باقی سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، اور باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، اگرچہ ثواب انہیں کو ملے گا جو لوگ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ مگر جب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں حرج واقع ہو صحت کے اعتبار سے، تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ضد نہ کی جائے، بلکہ گھروں میں پڑھنے کو ترجیح دی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا بہترین نماز وہ ہے جو فرض کے علاوہ مرد اپنے گھر میں ادا کرے۔ فرض نماز کے علاوہ باقی ساری نمازیں مرد اپنے گھر میں پڑھے تو گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جب یہ حدیث پاک موجود ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آپ پر سختی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں، تو پھر کیوں نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ پر عمل کیا جائے اور نماز تراویح کا اور دیگر نمازوں کا گھر میں اہتمام کیا جائے۔ چوتھی بات یہ کہ دین کے احکامات معمول کے مطابق اور ہوتے ہیں، ہنگامی حالات میں بدل جاتے ہیں، اور ہنگامی حالات میں اور مخصوص حالات میں اللہ تبارک و تعالی دین کے احکامات میں رخصت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ رخصت عطا فرمائے تو پھر رخصت لینی چاہیے۔ مثلا بھوک شدید لگ جائے،
بندہ ایسی جگہ پر ہو حلال میسر نہ ہو تو دین رخصت دیتا ہے کہ حرام چیز کو بھی کھا لو تاکہ تمہاری جان ضائع نہ ہو، تو یہاں رخصت موجود ہے۔ پھر بیماری میں نماز معاف ہوتی ہے، یعنی نماز کا قیام معاف ہو جاتا ہے، رکوع معاف ہوتا ہے، سجدہ معاف ہوتا ہے۔ فقط بیماری کی صورت میں نماز کے احکامات میں رخصت آ گئی، اشارے سے نماز کرو، نماز ادا کرو گے تو اتنا ہی ثواب کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے والے کو بھی ملے گا جتنا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے، اس لیے کہ اسے جو رخصت ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے عذر کی وجہ سے۔ پھر گھر میں نماز ادا کی جائے، اگر خوف ہو، بارش ہو جائے تو گھر میں حکم ہے کہ الصلاۃ فی بیوتکم الصلاۃ فی رحالکم، گھر میں نماز ادا کر لو۔ جمعہ المبارک کے دن فقط بارش ہو گئی تو صحابہ کرام نے گھر میں نماز ادا کی، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر فقط بارش ہو جائے گھر میں نماز ادا کرنا جائز ہے، تو جب ایک دوسرے کو وائرس سے متاثر ہونے کا معاملہ بن جائے تب بھی گھر میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ چھٹی بات یہ نشین رکھیں کہ اگر آپ کے علاقے میں وائرس نہیں پھیلا، پاکستان میں الحمدللہ تعالی وائرس اتنا نہیں پھیلا جتنا پوری دنیا میں پھیلا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں۔ یہ مقام شکر ہے کہ رب لم یزل نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا اتنا جتنا پوری دنیا کو ڈالا ہوا ہے۔ بھائی وہ چمگادر کھانے والے، وہ حرام چیزیں کھانے والے لوگ ہیں، اور آپ اور میں اور مسلمان اللہ رب العزت کے کرم سے ہم حلال کھاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے حلال کھانے والوں پر اس مصیبت کو اور اس آزمائش کو تھوڑا ڈالا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور احتیاط کو ترک نہ کیا جائے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ یاد رکھیں ماسک پہننا، ماسک پہن کر نماز ادا کرنا، اس پر فتاوے موجود ہیں۔ ماسک پہن کے نماز ادا کرنا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اس پر بھیرے شریف کا فتویٰ موجود ہے، دعوت اسلامی والوں کا فتویٰ موجود ہے کہ حالت اضطرار میں اب جو کیفیت بن گئی ہے اس حالت میں ماسک پہن کے نماز ادا کرنا جائز ہے، بالکل نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ صفوں میں فاصلہ، مناسب فاصلہ رکھیں، فاصلہ رکھ کے ایک صف میں جماعت کے ساتھ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو فاصلہ رکھ کے گھر میں یا مسجد میں نماز ادا کریں، فاصلہ رکھ کے نماز ادا کریں گے تو نماز جائز ہے۔ مصافحہ اور معانقہ نہ کریں تاکہ وائرس ایک دوسرے کو متاثر نہ کرے۔ اس حالت میں متعدی امراض کے دنوں میں دور ابتلا سے گزر رہے ہیں، مصافحہ نہ کرنا، معانقہ نہ کرنا اور باہم میل ملاپ میں کمی کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اب یہ لازم ہو چکا ہے تاکہ ہم اپنی جان کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہلاکت سے بچایا جا سکے۔ یاد رکھیں دین اسلام دین فطرت ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کو اجازات اور رخصتیں عطا فرماتا ہے۔ جب دین اجازت دے، دین رخصت عطا فرمائے تو دین کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دین سے بیزار نہ کیا جائے بلکہ دین کی رخصتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے انہیں اللہ کی محبت میں گرفتار کیا جائے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ دور ابتلا میں تمہیں رخصت بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے، یقیناً مالک کائنات ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔